فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام اور میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اصلاح نفس کی پہلی سیڑھی توبہ ہے. توبہ کے معنی ہیں لوٹ کے آنا. تابہ یتوب توبتن سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں لوٹ کے آنا. جس آدمی کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں، اعمال میں گزرتی ہے، تو وہ بندہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر وہ اطاعت والے راستے کو اختیار کرتا ہے. گناہوں کی وادی سے نکل کر خیر والے راستے کو، اطاعت والے راستے کو، اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے راستے کو اختیار کرتا ہے. عام طور پر ہوتا ایسا ہے کہ جب انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، ہونے کے بعد وہ اللہ کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے اور مخلوق میں اس کا کوئی مقام، کوئی حیثیت نہیں رہتی. لوگ جب بھی اس کو یاد کرتے ہیں تو شر سے یاد کرتے ہیں کہ فلاں آدمی شراب پینے والا ہے، فلاں چوری کرنے والا ہے، فلاں زنا کرنے والا ہے. لوگ بھی اس کو اچھائی سے یاد نہیں کرتے چونکہ وہ صحیح راستے سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ ایسا ہمیں عطا فرمایا ہے. آدمی کبھی کبھی گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے اور وہ خیر والے راستے پر آنا چاہتا ہے، اطاعت والے راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ توبہ کر لے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی، آپ ان بندوں سے فرما دیجئے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ بندے کے سارے گناہوں کو بخشنے والی ہے، معاف کرنے والی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ اس کے دربار میں آئے، مغفرت کی بھیک مانگے،
دو قطرے ندامت کے صدق دلی کے ساتھ اللہ کے دربار میں ٹپکائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دو راستے رکھے ہیں۔ ایک راستہ تقوی کا ہے، ایک راستہ توبہ کا ہے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں غالباً علامہ اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 30 سال تک روتے رہے، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے رہے، اے اللہ مجھے معصوم کر دے، مجھے معصوم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی، اے اسفرائینی، اگر تو میری قربت چاہتا ہے، نزدیکی چاہتا ہے، تو میں نے دو راستے رکھے ہیں۔ ایک راستہ تقوی کا ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا، جو میں کام کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں میدان محشر میں مجھ سے پوچھنے والے ہیں، یہ ہاتھ سے کیا کیا اعمال کیے اور پیروں سے ہم کیا کیا کام کیے، یہ پیر کس طرف چلے، یہ آنکھ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس آنکھ سے اچھی چیزوں کو دیکھے کہ خراب چیزوں کو دیکھے، تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھنے والے ہیں۔ تو ایک راستہ ہے تقوی کا، آدمی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے۔ دوسرا راستہ ہے توبہ کا، انسان ہونے کے ناطے قدم پھسل جائے، لغزش ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً آدمی توبہ کر لے۔ جو آدمی توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آج ہوتا ایسا ہے کہ انسان گناہوں کی وادی میں قدم رکھتا ہے اور گناہوں پہ گناہ کرتے جاتا ہے، تو انسان کو کبھی احساس نہیں ہوتا، یہ شعور پیدا نہیں ہوتا، میری عمر کا اتنا بڑا حصہ گزر چکا ہے، اب میں آخرت کی طرف بڑھ رہا ہوں، میدان محشر کا مجھے سامنا اور سابقہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھے کہ میں نے تجھے 60 سالہ 70 سالہ زندگی عطا فرمائی تھی، اس زندگی کو تو نے کہاں لگایا؟ عمر کے بارے میں بھی سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ مال تو نے کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ جس بندے کے دل و دماغ پر یہ چیز طاری ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ایک ایک عمل کا حساب لینے والے ہیں، مجھ سے پوچھنے والے ہیں، ظاہر ہے وہ بندہ کیا گناہ کرے گا؟ کیا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرے گا؟ ہمیشہ وہ سوچ کے زندگی گزارے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو وہ سوچ سمجھ کے اطاعت والے راستے کو ہمیشہ اختیار کرتا رہے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، گنہگار ہے، اور گنہگاروں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لیں۔ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لینا ہے، اور توبہ بھی کیسی کرنا؟ عزم بالجزم، پختہ ارادے کے ساتھ توبہ کرنا کہ اللہ بڑے غفور ہیں، بڑے رحیم ہیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے 60 سال کے گناہ ہیں، اللہ کیسے معاف فرمائیں گے، میرے 70 سال کے گناہ ہیں، اللہ کیسے معاف فرمائیں گے؟ میرے بھائی، اللہ کی رحمت تو اس سے وسیع ہے نا۔ ہماری 60 سالہ 70 سالہ زندگی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت تو اس سے وسیع ہے۔ کبھی آدمی کو مایوس نہیں ہونا، اگر گناہ ہو جائے، پیر پھسل جائے، لغزش ہو جائے تو فوراً اللہ کے دربار میں آنا، ندامت کے آنسو ٹپکانا۔ جو آدمی صدق دلی کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں
اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ بھی مٹا دیتے ہیں. ہر ایک کا ایک نامہ اعمال ہے، رجسٹر لکھا جا رہا، کون اچھے کام کر رہا، کون خراب کام کر رہا، کون کیا کیا کر رہا، سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں. تو جو آدمی صدق دلی کے ساتھ توبہ کرتا ہے اللہ تو اس کی توبہ کو تو قبول فرماتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ نامہ اعمال میں جو فرشتے وہ گناہ لکھے تھے وہ گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. کیوں مٹا دیتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ بندہ پہنچے اللہ کے دربار میں، جب وہ نامہ اعمال کو دیکھے گا، دیکھ کے سوچے گا کہ فلاں دن میں نے ایک گناہ سے توبہ کیا تھا لیکن وہ گناہ رجسٹر میں لکھا ہوا ہے. یہ دیکھ کر اس کو آخرت میں افسوس ہوگا، سوچے گا کہ میرا گناہ نہیں مٹا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے رحیم اور کریم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے ارے میرے بندے نے اس گناہ سے توبہ کر لیا ہے، نامہ اعمال سے اس کے گناہ بھی مٹا دیں. ختم. اب یہ سمجھو توبہ کی دو قسمیں ہیں. ایک توبہ ہے اجمالی، ایک توبہ ہے تفصیلی. توبہ اجمالی کس کو کہتے ہیں؟ آدمی ایک جگہ کونے میں بیٹھ کے پورے گناہوں کو یاد کر لیا، یہ کرا یہ کرا یہ کرا، بلکہ پورے گناہوں کو یاد کر کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا اے اللہ میری سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اسے توبہ اجمالی بولتے ہیں. ایک ہے توبہ تفصیلی. وہ کیا ہے؟ جتنے گناہ انسان کیا ہے اس کی الگ الگ نوعیتیں ہیں. جن گناہوں کی تلافی ممکن ہے تو آدمی پہلے ان گناہوں کی تلافی کر لینا. جن گناہوں کی تلافی ممکن نہیں ہے تو پھر وہ آدمی اللہ سے دعا کرتے رہنا. اس کی مثال میں سمجھاتا ہوں، سمجھیے آپ. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے. مثال کے طور پہ حقوق اللہ، نماز ہی کو لے لیجئے. آدمی کی 20 نمازیں قضا ہو گئی، نماز نہیں پڑھا. اب آ کے ان کیا کر رہا؟ اللہ کے دربار میں دعا کر رہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. تو کیا یہ نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ ہوں گی نمازیں معاف؟ نہیں ہوں گی. پہلے جو قضا نمازیں ہیں اس کو پڑھنا پڑے گا. اس کو پہلے یہ اتنا آسان نہیں ہے خالی ہاتھ اٹھاتے ہی ہماری توبہ قبول ہو جائے. جتنی نمازیں ہماری چھوٹی ہوئی ہیں اس کو ایک کاپی میں آدمی نوٹ کر لے اور اس قضا نمازوں کو ادا کرتا رہے، چونکہ اس کی تلافی ممکن ہے نا. نماز کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک آدمی نماز کو چھوڑتے ہوئے یہ کیا کر رہا ہے؟ توبہ کر رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. تو یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے جب تک آدمی نمازوں کی قضا نہیں کرے گا. لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کافر مشرک بعد وہ اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے؟ جب آدمی مشرف و اسلام ہو جاتا ہے تو اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اب اس کی نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی توبہ کر لیا تو توبہ کر لیے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے. جن گناہوں کی تلافی ممکن ہے پہلے اس کی تلافی کر لینا، اس کے بعد پھر توبہ کرنا. جتنی نمازیں ہماری چھوٹی ہوئی ہیں پہلے ان نمازوں کو ادا کرنا، پہلی صورت. دوسری صورت، کتنے سالوں سے ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے، اللہ نے ہمیں پیسے والا بنایا، صاحب نصاب بنایا، ہم دعا کر رہے ہیں
رو رو کے دعا کر رہے ہیں، اللہ معاف کر دے، میں زکوٰۃ نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دیا، مجھے معاف کر دے. تو کیا معاف ہونے والا عمل ہے؟ معاف ہونے والا عمل نہیں ہے. جتنے سالوں کی ہم زکوٰۃ نہیں نکالے ہیں پورے سالوں کی نکالنا پڑے گا، اس کے بعد پھر توبہ. اسی طرح کوئی آدمی رمضان کے روزے نہیں رکھا، فرض ہے نا رمضان کے روزے نہیں رکھا، اب دعا کر رہا اللہ میں 4 سال کے روزے چھوڑ دیا، 5 سال کے روزے چھوڑ دیا، معاف کر دے. معاف ہونے والا عمل نہیں ہے یہ. پہلے ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر توبہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی تلافی ممکن ہے. نماز چھوٹ جائے تو نماز قضا کرنا ہے، روزے چھوٹ جائیں تو روزوں کی قضا ہے، اس کی تلافی تو ممکن ہے. اسی طرح میرے عزیز دوستو بزرگوں، حقوق العباد کو لے لیجئے. کسی آدمی کے پیسے غصب کر لیے، غصب کر لے کے اب توبہ کر رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. کیا معاف ہوں گے؟ نہیں ہوتے. پہلے وہ پیسے دے دینا. جن سے ہم ظلمن لے لیے ہیں، پیسے غصب کر کے لیے ہیں یا کچھ بھی کر کے لیے ہیں، ان سب کو پہلے پیسے ادا کرنا، ادا کرنے کے بعد توبہ کرنا. علماء نے یہ بھی لکھا ہے، کوئی آدمی کسی کو ستایا، کسی کی غیبت کر دیا، کسی پر بہتان لگا دیا، کسی پر الزام لگا دیا، اور کسی آدمی کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کر دیا، کر کے اب توبہ کر رہا، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. کیا یہ عمل معاف ہونے والا ہے؟ نہیں ہوتا. جس پہ بہتان لگائے، جس پہ الزام لگائے، جس کی غیبت کیے ہیں، جس کا دل دکھائے ہیں، پہلے جا کے اس سے معافی مانگنا. یہ معمولی عمل نہیں ہے. ہم معمولی اس کو سمجھتے ہیں، کسی پر بہتان لگانا، کسی کی غیبت کرنا. جب وہ شخص معاف کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف فرمائیں گے. اس وقت تک یہ معاف ہونے والا نہیں ہے. آدمی کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا. آدمی اپنے گناہوں کو دیکھ کے شرمندہ ہو جاتا ہے، سوچنے لگتا ہے اللہ میرے اتنے گناہ کیسے معاف فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فرمایا، اے نبی آپ ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ بندے کے سارے گناہوں کو بخشنے والی ہے. اگر ہمارے گناہ دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہو جائیں، اگر ہمارے گناہ دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہو جائیں، اگر ہمارے گناہ دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہو جائیں، پھر بھی ہمارے گناہ تھوڑے ہیں، اللہ کی رحمت تو اس سے وسیع ہے. اللہ کی رحمت کے خزانے تو وسیع ہیں. سفر معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جنت کی طرف چلتے ہیں اور بہت سے مقامات دکھاتے ہیں، اور دکھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں. کیوں دکھاتے ہیں؟ اس واسطے سے دکھاتے ہیں کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہیں اللہ کے نبی کے دل میں یہ بات نہ پیدا ہو جائے، ارے میرے امتی کے گناہ تو اتنے ہیں، اللہ کیسے معاف فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد رحمت کے خزانے بتلا دیے. میرے رحمت کے خزانے تو اتنے چوڑے ہیں، اتنے وسیع ہیں، اے میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ توبہ کر لے، ندامت کے 2 خطرے میرے دربار میں ٹپکا لے، صدق دلی کے ساتھ. اگر وہ کام کر لے گا تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ بندے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک بچے کو دیکھے کہ ماں ہے اس بچے کو بہت مار رہی ہے. انہوں وہاں ٹھہر کے دیکھے تو وہ بچہ خوب رو رہا ہے.
تو وہ چھوٹا سا بچہ گھر سے نکل کے ایک چوراستے پہ پہنچ کے وہاں ٹھہر کے کچھ دیر سوچنے لگا. سوچ کے پھر اپنے گھر کو آیا تو ماں دروازہ بند کی ہوئی تھی. دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں غصے میں تھی کہ پھر تو آ گیا, یہاں سے چلا جا. تو وہ چھوٹا سا بچہ اپنی اماں سے خطاب کر کے کہنے لگا, ماں ایک بات سن لیجئے, جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میں گھر سے تو نکل کے ایک چوراستے پہ پہنچا تو میرے دل میں خیال آیا میں کسی جگہ کام کر لوں گا, پیسے کما لوں گا, میری زندگی آسانی سے گزر جائے گی. میرے دل میں خیال آیا, اور یہ بات بھی میرے دل میں آئی, ماں میں کسی کے جوتے صاف کر لوں گا تو کچھ کھانے کو مل جائے گا. اس ارادے سے میں چوراستے پہ پہنچا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات میرے دل میں ڈالی کہ تو جوتے تو صاف کر لے گا, کھانے کو تو مل جائے گا, کسی کا نوکر تو بن جائے گا, کچھ کھانے کو تو مل جائے گا, لیکن تیری ماں تجھ سے جو محبت کرتی ہے, تیرے ساتھ ماں کا جو تعلق ہے, وہ محبت تو دنیا کا کوئی شخص وہ محبت نہیں لا سکتا, نہیں دے سکتا. یہ چیز میرے دل میں آئی تو ماں تیرے دروازے پہ آیا ہوں, چاہے تو مجھے مارے یا تو مجھے گھر سے نکال دے, میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں. اسی طرح کوئی گنہگار بندہ دل میں اس احساس کے ساتھ اللہ کے دربار میں آتا ہے اور کہتا ہے, مولا آپ ہی معاف کرنے والے ہیں, آپ ہی بخشنے والے ہیں, آپ ہی گناہوں کو مٹانے والے ہیں, میں آپ کے دربار میں یہ ہاتھ پھیلایا ہوا ہوں, مولا مجھے معاف فرما دیجئے, مجھے پاک اور صاف بنا دیجئے. الہی عبدک العاصی اتاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ وَإِن تَتْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ. اے اللہ, یہ تیرا گنہگار بندہ گناہوں کا اقرار کرتا ہے, الہی عبدک العاصی اتاکا, اور تیرے دربار میں آیا ہے گناہوں کا اقرار کرتا ہے. فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ, اگر آپ معاف فرما دیں تو یہ بات آپ کو سجتی ہے, یہ بات اچھی ہے. اگر آپ دھتکار دیں تو کون ہے آپ کے علاوہ رحم کرنے والا, معاف کرنے والا, کون ہے آپ کے علاوہ؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ مانگنا اسی سے ہے, جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا. کوئی دینے, اللہ کے علاوہ کوئی دینے والی ذات نہیں ہے. نفع کا پہنچانا, نقصان کا دینا, عزت کا دینا, ذلت کا دینا, بادشاہی کا دینا, امیری کا دینا, فقیری کا دینا, بچوں کا دینا, بچیوں کا دینا, مذکر کا دینا, مؤنث کا دینا, یہ سب اللہ کے اختیار میں, اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. جسے چاہے اللہ مذکر دیتے ہیں, جسے چاہے اللہ مؤنث دیتے ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو شادی شدہ ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں لیکن ان کو اولاد نہیں ہوتی, اور اولاد کو حاصل کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ, عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں, شرکیہ اعمال کرتے ہیں. کیا دینے والی ذات وہ ہے؟ مانگنا اللہ سے, کسی اور سے نہیں, کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے. تو بہرحال یہ الگ موضوع ہے, مجھے اس میں جانا نہیں ہے. تو آج کی جو مجلس ہے, اس مجلس میں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اصلاح نفس کی سب سے پہلی سیڑھی توبہ ہے. جب آدمی اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور اپنے اندر کی خامیوں کو نکالنا چاہتا ہے تو آدمی سب سے پہلے توبہ کر لے. جب آدمی توبہ کر کے جب آگے بڑھتا جائے گا تو اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو چاہنے لگے گا. بہرحال اس موقع پر جو باتیں میرے ذہن میں آئی, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.